السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے پھر ایک مرتبہ شہر حسن میں آنے کا موقع ملا۔ یہ آپ حضرات کی محبت ہے۔ اور حسن اتفاق
دو مرتبہ بھی ہمارے ملک کی نسبت میں آنے کا موقع ملا۔ آری بس اس سے پہلے آیا تو 15 اگست کے عنوان پر، جشن آزادی کے عنوان پر، اور آج حاضر ہوا ہوں یوم جمہوریہ کے عنوان پر۔ یہ 2 دن کی خوشی بھی اس ملک سے نسبت رکھتی ہے۔ یوم جمہوریہ کیا ہے؟ اس پر ایک 4 اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں۔ بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ بولو کیا تم بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایسا سیلنٹ خاموش گور لے کو بیٹھے ہی ہیں۔ بنگلور سے مزمل نہیں، کرونا آیا ہے۔ ہمارے نعت خواں صاحب کتنی اچھی نعت پڑھے، کیا نام ان کا؟ حافظ عبد الرحمن صاحب۔ سمجھا کہ صبح کے لڈوਆਂ منہ میں ہی۔ گردنہ کون کی کٹائے، لڈوਆਂ کون کی کھائے۔ بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ پاور نہیں ہے، جب تک زور سے بولتے نہیں، یہ ایک ہی شعر پڑھ لے کرو۔ کیا مولانا؟ چاہے رات کے 12 ہو جائیں۔ بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری۔ اب اس کا مطلب جلدی ختم کرو۔ کیا بولے تھے بھی پھنستے۔ جاگنے کا ثبوت دو، صرف مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر بھی ہمارے سونے کو دنیا مردہ سمجھ رہی ہے۔ ساری کائنات کا نظام رب کعبہ کی قسم ہمارے وجود سے ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سمندر، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ آج کل جو نظام پر چل رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم محمد کے غلاموں کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ سمجھ کو بولو رے بابا۔ خیر خیر، تمہیں جاگنا سو ہمیں ہو گئے، تمہارے واسطے محنتیں چل رہی بیٹے۔ کیا مولانا؟ اب ہم کو محنت کرنا ہے ہماری نسلوں کے لیے۔ مولانا توجہ چاہتا ہوں، 70 پر 5 سال سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ ہمارا ملک آزاد ہو کر، کوئی لمبا عرصہ نہیں، پھر بھی یہ 70 پر 5 سال خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم سکون سے گزرے ہیں، تو یہ ہمارے بڑوں کی شہادتوں کا صدقہ ہے۔
مجمع بڑا ہے چھوٹا ہے، ہاسن ہے، چکمنگلور ہے، کرناٹک ہے، تلنگانہ ہے، تامل ناڈو ہے، بلکہ میں پورے ہندوستان والوں کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ہماری نسلوں کے متعلق اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس ملک کا مسلمان سوچ رکھتا ہے تو ہم کو ہمارے بڑوں کی طرح شہادتیں نہ سہی کم سے کم میدان میں تو آنا پڑے گا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے، حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے، حضرت سید احمد شہید مرد مجاہد بالا کوٹ کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں یہاں سے دعا نکلتی ہے، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم خون کے قطرے قطرے سے دعا نکلتی ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اور آپ کی تحریک کو یاد کرتے ہیں، نیند دور ہو جاتی ہے، ہوش واپس آ جاتا ہے، یہاں سے دعا نکلتی ہے، 1850 پر 7 کی جنگ کے تمام مجاہدین کو یاد کرتے ہیں، یہاں سے دعا نکلتی ہے، دلی سے لے کر کشمیر تک پہاڑوں پہ لٹکی ہوئی مسلمان اور علماء کی لاشوں کو یاد کرتے ہیں تو یہاں سے دعا نکلتی ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت عبید اللہ سندھی، حضرت حافظ ضامن شہید اور حضرت محمد علی جوہر، ایسے بڑے بڑے اکابر رب کعبہ کی قسم حضرت مولانا حسین احمد مدنی یاد کرتے ہیں تو دعا یہاں سے نکلتی ہے کہ ان کے لیے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے مستقبل کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان کیا۔ آپ اور میں اگر چاہتے ہیں، آ رہی ہے بات سمجھ میں میری آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے کیا بھائی؟ چپکے میں بنگلور سے آیا نہیں، چپکے تمہیں نہیں بیٹھے ہیں، مزمل ویسا چھے کی بڈھا ہوگا کہ یہ دیکھنے آئے کیا تمہیں؟ کیا بولتا کیسا بولتا یہ دیکھنے آئے کیا؟ نہیں۔ آخر 15 اگست کیا ہے، یوم جمہوریت کیا ہے، یہ سننے لیے آئے ہیں، سننے کے بعد جاتے ہوئے چائے بسکٹ کھائیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، تبصرے کریں گے، بھول جائیں گے۔ اگر یہ ہے آپ کا آئندہ تو پھر میرے دوستو میرا وقت بھی برباد نہ کرو، میں آپ کا وقت برباد نہیں کرتا، میں بھی تھکا ہوا ہوں سفر کرتے کرتے، اس کے بعد کے جو انشاءاللہ تعالی میں آگے چل کر کچھ پیغامات آپ کی خدمت میں رکھوں گا، عمل کرنے کا ارادہ ہے تو ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ پوری رات جاگنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹراں کرونا بلاتے سو، ہمیں کرونا بھگاتے سو۔ مولانا اب جا نہیں بولے نا تب بول رہا ہوں۔ سنو، گزرے ہوئے ہمارے اکابر، شہداء، مجاہدین، قوم، ملک، ملت، اسلام، شریعت سے بے پناہ محبت کرنے والے ہمارے مستقبل کے لیے قربانیاں دیے، ان کو یاد کرتے ہیں تو ہم سے دعا نکلتی ہے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں ہمارے بعد ہماری یہ نسلیں ہم کو یاد کر کے دعا کریں تو ہم کو بھی کچھ قربانیاں دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ بول ڈالے، قربانی کا تو معلوم کیا، کٹانا، گلا کٹانا،
خود کا گلا کیا کاٹے گا انہیں، جمعے کو پکتی سو مرغی کا گلا کاٹنے آتا نہیں. ہاں مولانا، مرغی کاٹنے آتا؟ ابھی بھی نہیں آتا. 99% لوگوں کو ابھی بھی مرغی، بکرا، بیل، بھینس کاٹنے نہیں آتا. سیکھو. ویسا ان کو کاٹیا تو پوری طاقت ایسا ڈالتا، منڈی پکڑنے والے کے ہاتھ میں منڈی، اس کے ہاتھ میں بدن. ایک وار میں کٹ کتم کھٹ کتی. اس کے بعد پریشان ہو جاتا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا حضرت. کیا بات؟ مرغی پہلی مرتبہ کاٹیا، ایک دم کٹ گئی، منڈی نکل گئی. کھا سکتے کیا حضرت؟ دیکھ کھایا تو تو کھا، نہیں تو لا کو دے میں کھاتا ہوں. کھایا تو تو کھا، نہیں تو لا کو دے میں کھاتا ہوں. قربانی بولے تو کیا معلوم؟ خود کی جان دینا. جاگو، آپ دشمن جاگ چکے ہیں. میرے الفاظ نوٹ کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ ہندو جاگ چکے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں. سکھ جاگ چکے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں. عیسائی جاگ چکے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں. دلت جاگ چکے ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں. میں کہہ رہا ہوں، اس ملک کا دشمن، اس ملک کی جمہوریت کا دشمن، اس ملک کے دستور کا دشمن، اس ملک کے سنویدھان کا دشمن، اس ملک کی انسانیت کا دشمن، اس ملک کے امن کا دشمن، اس ملک کے پیار کا دشمن، اس ملک کے محبت کا دشمن، اس ملک کے اتحاد کا دشمن جاگ چکا ہے. ان کو سلانے والا سو گیا ہے. انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، کچھ باتیں عرض کروں گا. پہلے اشعار سن لیں. یوم جمہوریہ کیا ہے، اس کے بعد میں دعا کروں گا، اس کے بعد میدان تقریر میں قدم رکھوں گا. پہلے اشعار. بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری. اب بیت جگایا نا رے بابا. بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری. جمہوریت کی زبان ہے 26 جنوری، 26 جنوری. سمجھ کو بول رہی کی گمن میں گوئندہ بول رہے نہیں بولے تو حضرت ناراض ہے. ملک کی عزت اور آبرو، ملک کی شان کا نام ہے 26 جنوری. شاعر کہتا ہے، بلکہ یہ شاعر کوئی اور بھی نہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم ہیں. بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری. جمہوریت کی زبان ہے 26 جنوری، 26 جنوری. اس کا وجود ہند میں
ایسا وجود ہے، ایسا وجود ہے۔ اشعار سنو غور سے، بڑا مزہ آئے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے، کیسا خیال پیش کرتا ہے دیکھیے۔ اس کا وجود ہند میں ایسا وجود ہے، ایسا وجود ہے۔ اس کا وجود ہند میں ایسا وجود ہے، ایسا وجود ہے۔ جیسے بدن میں جان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ جیسے بدن میں جان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ اتنے ہوئے شہید وطن گن نہ پائے ہم، گن نہ پائے ہم۔ اتنے ہوئے شہید وطن گن نہ پائے ہم، گن نہ پائے ہم۔ ایسا تیرا بیان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ آخری شعر سنیے۔ نفرت سے ملک ٹوٹ کے رہ جائے گا شمیم، رہ جائے گا شمیم۔ نفرت سے ملک ٹوٹ کے رہ جائے گا شمیم، رہ جائے گا شمیم۔ اپنے وطن کی جان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ بھارت کی آن بان ہے 26 جنوری، 26 جنوری۔ دوستو، ہر مذہب میں عید ہے، خوشی کے موقع ہیں ہر مذہب میں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں آتی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اور بھی خوشی کے دن، خوشی کی راتیں آتی ہیں۔ حسن میں آتی نہیں آتی؟ بعض لوگ نبی کے پیدا ہونے کو بھی عید مناتے ہیں، منانا ہی چاہیے، خوشی۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو خوشی مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ کچھ راتیں خوشی کی ہوتی ہیں ہمارے اسلام میں، جیسے شب برات، شب قدر، شب معراج، فلاں اور فلاں۔ چھوٹا موٹا اختلاف ہے، وہ اصلاح کے لائق ہے، اسے چھوڑ دیجئے۔ اب اسے بیان کرنا بھی نہیں ہے، ان مسائل کو لے کر اب چھیڑنا بھی نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں بھی کچھ عیدیں آتی ہیں، دیوالی، ہولی۔ ان کے مذہب میں بھی کچھ خوشی کی راتیں آتی ہیں، شیوراتری، فلاں اور فلاں۔ عیسائی دھرم میں بھی کچھ عیدیں آتی ہیں، کرسمس، گڈ فرائیڈے۔ ایسے آپ تحقیق کریں، جہاں تک مجھے معلوم میں پیش کیا، آپ کو بھی معلوم ہوگا، آپ بھی جانتے ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے مذہب میں عید آتی ہے تو دوسرے مذہب والے اپنے اپنے کام میں رہتے ہیں، دوسرے مذہب میں عید آتی ہے تو ہم اپنے کام میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایسا نظام ہمارے ملک کو عطا کیا ہے کہ کچھ خوشی کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ایسے عطا کیے کہ مختلف مذہب والے آپس میں مل کر خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آپس میں خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ خوشیاں ہم کو میرے دوستوں ایسے ہی نہیں ملی، بڑی محنتوں کے بعد، بڑی شہادتوں کے بعد، بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ملک میں 2 خوشی کے دن عطا فرمائے۔
ایک جشن یوم آزادی، دوسرا جشن یوم جمہوریہ۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، مجھے برابر انگریزی نہیں آتی، الٹی سیدھی انگریزی بولیا تو آپ لوگ ہنسیں گے، اور مجھے ضروری بھی نہیں انگریزی بولنا۔ کیا مولانا ضروری کیا؟ ہمیں کہتے بھی الٹی سیدھی انگریزی بول ڈالے تو لوگ ہنستے، انہی لوگوں کو ذرا سورہ فاتحہ پڑھو گے۔ میں چھوٹے موٹے کچھ انگلش کے الفاظ تقریر میں استعمال کر لیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ جمعے کے موقع پر میں تقریر کیا برتھ ڈے کے بارے میں۔ برتھ ڈے آتا مناتے ہیں نہیں مناتے؟ سچی بولنا بات، ناک کو جیب لگاؤ۔ اب تو برتھ ڈے کے بارے میں اتنا تقویٰ حاصل ہو گیا حضرت، باہر گھر کا بھی نہیں کرتے، گھر کے اندر ہی بریانی پکا کو، بچے کو کپڑے پہنا کو، خالی ماں باپ 2-3 بھانا بھائی مل کو کیک کاٹ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کو بھی دکھتا نہیں نا۔ اللہ، جو چیز جائز نہیں وہ کھل کر کرنا بھی جائز نہیں، چھپ کر کرنا بھی جائز ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ باہر بھی حرام، وہ اندر بھی حرام۔ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں وہ باہر کرنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں اور اندر کرنے سے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اصول سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، آیا؟ امیروں کان کھول کر سنو، میں کان پکڑتا ہوں، میں کچھ آج کے حالات کو دین کے ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، وقت بہت کم ہے، اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ آج دین کو نقصان غریبوں سے نہیں، دین کو نقصان امیروں سے۔ سچ بات ہے، کون تمہیں مالدارہ رہے تو مجھے معاف کر دو، گرم ہو تمہیں میں بنگلور کو جانے کے بعد کیا مولانا مالدارہ کی گرمی سے کون بچتے ہیں مولانا؟ مالدارہ کی گرمی سے کون تمہیں بچیا؟ اور خاص طور پر تو مالداروں کی گرمی سے علماء بچتے نہیں۔ بھاپ بڑی خراب، دین کو نقصان غریبوں سے نہیں امیروں سے ہے۔ اس لیے مال آنے کے بعد دنیا ضرور ساتھ رہتی ہے۔ جوانی حسن میں خانے لب و رخسار بکتے ہیں۔ کیا تم بولو؟ بولنا تم لگا ثابت نہیں بول رہی نا حضرت لگا۔ جوانی حسن میں خانے لب و رخسار بکتے ہیں۔ بولے بھی تو بولے، غلط بولے، شعر سمجھے نہیں، بے شک بولنا۔ شاعر کیا بولتا؟ آج بازار میں کوتھمیر، کرے پاک، پودینہ، مرچی، پیاز، پنڈو نہیں بکتا، بلکہ جوانی، حسن، یہ سب بک رہا ہے۔ بک رہا نہیں بک رہا ہے؟ جوانی حسن میں خانے لب و رخسار بکتے ہیں۔ حیا کے آئینے بھی اب سر بازار بکتے ہیں۔ شرافت، ظرف، ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت۔
شرافت ظرف ہمدردی دلوں سے ہو گئی رخصت، جہاں دولت پنپتی ہے وہاں کردار بکتے ہیں۔ غریبوں سے زیادہ امیروں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اس جملے پر یہ عاجز طالب علم ناکارہ عمل کم سے کم 4-5 گھنٹے دلائی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، ماضی اور پاسٹ کو بھی سامنے رکھ کر، پریزنٹ اور حال کو بھی سامنے رکھ کر۔ مالداروں، تمہیں سنبھلنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس جملے کو آدھے گھنٹے کے بعد میں کچھ پیغام کے ساتھ جوڑ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ خدا را میرے ذہن میں وہ بات یاد رہے۔ اصول سن لو، جو چیز حرام ہے ہر جگہ حرام، جو چیز حلال ہے ہر جگہ حلال، جو چیز ناجائز ہے وہ ہر جگہ ناجائز، جو چیز جائز ہے وہ ہر جگہ جائز۔ باہر بھی وہی رہو، اندر بھی ویسے رہو، اندر جیسے ہے باہر ویسے، باہر جیسے ہے اندر ویسے جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈائری میں ان کا نام متقین ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اندر اچھے باہر خراب، کچھ لوگ باہر اچھے اندر، ویسے لوگ حاصل میں نہیں ہی لکھتا، اللہ کا فضل۔ ایک فیصلے میں بیٹھا تھا مولوی صاحب، میاں بیوی کا جھگڑا۔ میاں بیوی کا جھگڑا معلوم آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم؟ لگا کو جاؤں کیا؟ لڑو نکو۔ محبت کی جگہ اگر محبت نہ ہو تو پھر باہر کہیں محبت نہیں ملے۔ لڑو نکو، محبت سیکھو، پیار سیکھو، سامنے والے کا دل موہ لو، بات ایسے کرو کہ سامنے والا تمہارے اخلاق اور کردار پر رشک کرے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ دوست کے ساتھ کیسا بات کرتے ہیں کہ باہر اندر بھائی کے ساتھ بھی ویسا بات کرو۔ بینک میں کاؤنٹر میں میڈم کے ساتھ جیسا بات کرتے ہیں کہ گھر کی میڈم کے ساتھ بھی ویسا بات کرو۔ ایکسکیوز می میڈم پلیز۔ انہیں سوچتی انہیں کس کا شوہر ہے کہ وہ بیوی بڑی خوش نصیب ہوتی۔ کیا محبت ہے۔ ایکسکیوز می پلیز، آر یو ہیلپ می۔ کیا بات ہے۔ ویسی میٹھی محبت سے بات کرنے والا گھر میں گھستے کہ نہیں، ایک گلاس پانی لا۔ سن کو بھی انہیں ریورس ہو گیا، ہوئی نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ کیا کی بولیا، ٹینشن تھا بیگم نکل گا، معاف کر لیو، ساری عادتی بنا لیا تو انہیں بھی گیئر ریورس ڈالتی۔ ایک گلاس پانی لا، لارو رے، اسے بولتے سو ریورس گیئر۔ کیا مولانا؟ اسے بولتے ریورس گیئر۔ دین کی باتیں آ رہی ہیں، میرے رب کو شاید یہ مقصود ہے، اس وقت کی شاید ضرورت ہے، پتہ نہیں کہ کس کے درد کی دعا لگی ہے۔ دوستو دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اب دین
دکھانے کی ضرورت ہے، اخلاق کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، اخلاق بتانے کی ضرورت ہے۔ اب بھی کچھ بھی نہیں ہوا، اب بھی کچھ بھی نہیں ہوا، الحمدللہ۔ کتوں کا بھوگنا بھوگ بھوگ کر کتے تھک گئے، تھک رہے ہیں، سازشیں کر کر کے خود ان کے گھر میں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب بھی ہندوستان کے مسلمانوں کچھ نہیں ہوا، میرے رب کی قسم کچھ حالات بگڑے ہیں، اگر ہم بدل گئے وہ بھی سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ اب بھی کچھ نہیں، صرف ایک گئی مسجد اتج، وہ بھی انشاءاللہ آج نہیں کل واپس آئے گی، یہ ہمارا آستہ ہے۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ بگڑا نہیں، کچھ گیا نہیں۔ تمہاری نظریں، تمہارا خیال، تمہاری سوچ، تمہاری بصارت، تمہاری بصیرت وہاں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، اس وقت علماء کی نظریں، فراست، بصارت، بصیرت پہنچی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہی کو آپس میں لڑا رہا ہے، لڑا رہا ہے کہ نہیں لڑا ہے مولانا؟ ذلیل کر رہا ہے ان کو۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، بنگلور کے اندر بی جے پی کو طاقت ہے کہ بغیر پیسے کے آفر دیے 500 آدمیوں کو کسی جلسے میں جمع کرنے کی بی جے پی کے پاس طاقت ہے؟ ہر ایک آدمی کو آئے تو 500 روپے کو بول کر بولے تو آتے، نہیں تو نہیں آ رہی۔ کرسیاں بچھا رہی، دیکھو اتنے بڑے بڑے بیٹری کتنے 15-20 خود ان کے اسٹیج میں نہیں آ رہی ہیں۔ اسلام کے دشمنوں کی پول کھل رہی ہے، اسلام کے دشمنوں کے اوپر سے پردے ہٹ رہے ہیں۔ میرا اللہ میرے نبی پہ نظر کر کے ہماری عزت کی حفاظت کے فیصلے کر رہا ہے۔ غور کرو، غور کرو۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے پرفتن ماحول میں بھی اس ملک کے اندر سر اٹھا کر چلنے کے موقع عطا فرمائے۔ میں صاف کہتا ہوں، چک منگلور کے ذمہ داروں، تعلیم یافتہ حضرات، بڑی محبت کے ساتھ علماء کی خدمت میں گزاری، جب مسئلہ علماء کا آتا ہے میں بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں، کیونکہ علماء معمولی جماعت کا نام نہیں، نبی کے وارثین کا نام ہے۔ غور سے سنو، ذمہ داران، تعلیم یافتہ لوگ، نوجوانوں، دینی مطالعے سے جن علماء کو فرصت نہیں ملتی، حالات نہیں پڑتے، ان علماء کی خدمت میں عرض ہے، سمجھے نہ سمجھے، ان بچوں سے بھی میں مخاطب ہوں۔ اس ملک کے اندر خصوصاً ساری دنیا کے اندر عموماً جتنا ظلم رب کعبہ کی قسم مسلمانوں پر ہوا، 10% بھی اگر کسی اور قوم پہ ہوتا تو آج اس قوم کا نام تک نہ ہوتا۔ جتنا ظلم مسلمانوں پر ہوا، جتنی خلاف باتیں مسلمانوں کے متعلق ہوئی، جتنی سازشیں مسلمانوں کے بارے میں کیے، جتنی کوششیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی 10% بھی اگر دنیا کی کسی قوم کے خلاف میں ہوتی تو آج اس قوم کا نام و نشان نہ ہوتا۔ لیکن اسی سے ساری دنیا کو سمجھ جانا چاہیے، کروڑوں اربوں روپے آج مجھے اور آپ کو ختم کرنے کے پلانوں پر خرچ ہو رہے ہیں۔
کروڑوں اربوں روپیے نہیں ڈالر. اب تو روپیوں کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے جب سے انکل بیٹھے. پہلے زمانے میں 100 روپے جیب میں رکھ لیے تو ٹینشن نہیں سے بمبئی کو جا کاتے تھے. اب 2000 روپے رکھنے کو بنگلور کو جا کانے کیسے ڈر ہوتا. روپیوں کا جو پاور تھا نہیں اب نہیں ہے وہ پاور. 2000 روپے کی نوٹ. پہلے زمانے میں عورتوں کے ہاتھ کی کرچیف کا کلر تھا وہ کہ وہ تو منہ پہنچے تو لالی لگا کو لالی پیسے ہوگی ہے نوٹوں. کیا کیا نوٹ کر کو رکھی نا حضرت. تم نہ سدھارنے کے واسطے سب نوٹ کرنا پڑتا. پہلے زمانے میں عورتوں کی کرچیف وائٹ ہوتی تھی. کاندھی بھی گئے تو انہیں ذرا ایسا پوچھ کو گیت کو ایسا کرتی تھی نہیں. وہ لالی لگ کو جو کلر ہوتا دیکھو انکل کے بڑے بیٹے 2000 کا وہ کلر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. دشمن چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اس نور کو ختم کر دے. وہ نہیں سکتا. کھلے عام تقریریں کرتے ہیں. ہریدوار کی تقریریں سنے تمہیں؟ نہیں سنے. نہیں نوجوانہ سنے تمہیں؟ نہیں سنے. تم نہ موبائل کے PUBG سے فرصت ملی تو نہ دنیا میں کیا ہوتا. تمہیں تو دن رات جورو سے زیادہ موبائل کے ساتھ ہی. مولانا اور ایک بات معلوم آپ کو, گرل فرینڈ کی طرف بھی اتنی توجہ نہیں ہے جتنا موبائل کی طرف ہے. حالانکہ غلط ہے پھر بھی توجہ نہیں ہے. دیکھو ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. روپیے نہیں, روپیے ڈالرز, ملین بلینز ڈالرز. نو ایئرلی بٹ منتھلی, پر ڈے, سالانہ نہیں ماہانہ, روزانہ, کروڑوں اربوں ڈالرز. ساری دنیا میں اسلام کو, مسلمان کو, قرآن کو, شریعت کو, علماء کو مٹانے پر خرچ ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانہ؟ آ رہی ہے بات؟ اسرائیل, امریکہ, آسٹریلیا, جاپان, چائنا, فرانس, یورپی ممالک, ساری دنیا میں کروڑوں اربوں ڈالرز کسے مٹانے میں؟ اسلام, مسلمان, قرآن, علماء, مساجد, مدارس, حجاب, نقاب مٹانے پر خرچ کر رہے ہیں. اللہ کا کرم. وہ اپنی کوششوں میں اب تک 10% بھی کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کا کرم ہے, احسان ہے. گنہگار ہمیں رہ کر یہ حالات ہیں. اگر اللہ کے صحیح اور سچے بندے بن گئے تو عالم کیا ہوگا. ہفتے میں 2-3 وقت نماز پڑھ کر الحمدللہ یہ حال ہے. 5 وقتہ اگر نمازی بن گئے تو کیا ہوگا.
100 میں 7 لوگ داڑیاں رکھ کر یہ حال ہے. 100% مسلمان داڑیاں رکھ لے تو کیا ہوگا؟ قرآن چھوڑ کر یہ حال ہے، قرآن اٹھا لے تو عالم کیا ہوگا؟ اب بھی مہلت ہے، اب بھی مہلت ہے، اب بھی مہلت ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اب بھی مہلت ہے. بدل گئے تو بدل گئے. قرآن جھوٹا کیا؟ ارے قرآن جھوٹا کیا؟ قرآن سے سچی کتاب نہیں ہے، قرآن سے پکی کتاب کوئی نہیں ہے، قرآن سے قدیم کتاب کوئی نہیں ہے، قرآن سے محفوظ کتاب بھی کوئی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یاد رکھیں گے یہ سب باتیں؟ کون کون یاد رکھیں گے؟ ہاتھ ماشاء اللہ. تو میں نہ کو حضرت میں تو یاد رکھیں گے. آئندہ ہمارا معلوم نہیں، ایک کام ہے مجھے حسن میں، سمجھ میں پوچھا تو بولیں گے نہیں، پتلی گلی سے گھس جائیں گے کی میں آتا بھی نہیں پوچھتا بھی نہیں. یاد رکھو، قرآن سے سچی کتاب، قرآن سے پکی کتاب، قرآن سے زیادہ محفوظ کتاب، قرآن سے زیادہ قدیم کتاب نہیں ہے. جلن ان لوگوں کو، جلن جلن جلن. انہیں گھگو ہے، دیکھو گیا گیا. ایک سادہ سیدھا غافل مسلمان اگر اپنے ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے رونا آتا ہے. سادہ سیدھا غافل مسلمان ایمان سے ہاتھ دھوتا ہے رونا آتا ہے. لیکن اسلام کے آغوش میں رہ کر اسلام کے خلاف بھوگنے والا اگر اسلام سے ہاتھ دھوتا ہے ذرا بھی رونا نہیں آتا. جا کو مریں دو. ہر جگہ میں کچھ نہ کچھ کچرا ہوتا ہے، مسلمانوں کی آبادی میں کچھ کچرا ہوتا ہے. کبھی کبھار جب اللہ تعالیٰ جھاڑتے ہیں وسیم رضوی جیسا کچرا باہر نکل جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جھاڑتے ہیں وسیم رضوی جیسا کچرا باہر نکل جاتا ہے. نکل گیا. قرآن سے آیتہ نکالو بولیا. اللہ بولا میرے قرآن سے آیتہ نکالتا تو، میرے دین سے تجھے میں نکالتا. آؤٹ، گیٹ آؤٹ. اسلام نے ایسا دھکا دیا ہمیشہ کا جہنمی بن گیا. قرآن قدیم کتاب، قرآن محفوظ کتاب، قرآن سچی کتاب، قرآن پکی کتاب. کیا بیٹے؟ اچھا بیٹے، ہاں حضرت بولو بیٹے. تم میرے ساتھ رہنا سو. حضرت ان کو ساتھ رکھو. حضرت ان کو، ہمارے بزرگاں جیب میں چاکلیٹاں رکھتے تھے، بچوں کو دے دے کر اپنا بنا لیتے تھے. اگر ہم ان کو اپنا نہیں بنائیں گے تو دشمن ان کو اپنا بنا لیں گے. مجھے جمعے میں بڑے بڑے لوگ آ کر جب مصافحہ کرتے ہیں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا بچے آ کر مصافحہ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. میں تو گنہگار ہوں لیکن نظروں کا کمال ہے. بعض بچے تو آ کر بولتے ہیں کہ حضرت مجھے تمہارا بیان بہت پسند حضرت. اتنی خوشی ہوتی مجھے. اللہ اللہ، صدر صاحب تنخواہ بڑھائے سکا دکھتا. ایک زمانہ اس عمر کے بچے کہیں امیتابھ بچن کو چاہتے تھے، کہیں دلیپ کمار کو جاتے تھے، کہیں دھرمیندر کو چاہتے تھے، کہیں جتندر. تم نہ کیسا معلوم ہے؟ ابو جہل معلوم، ابو لہب معلوم، فرعون معلوم، شداد معلوم، حامان معلوم، نمرود معلوم. ہم کو دوست بھی معلوم، دشمن بھی معلوم. ایک زمانہ تھا. اب اللہ کا کرم ہے کہ بچے علماء کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ان کو ہمارے حوالے کر دو. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اسے آپ میرا سوال سمجھو کہ میری بھیک سمجھو. تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو. تم اپنے بچوں کو ہمارے حوالے کرو.
خدا را ہمارے حوالے کرو، ہم ایسی محنت کریں گے تمہارے بچے کا نام کچھ بھی ہوگا لیکن اس لائق بنا دیں گے کہ انشاءاللہ یہ اپنی جوانی کا قاسم نانوتوی ہوگا، یہ اپنی جوانی کا رشید احمد گنگوہی ہوگا، یہ اپنی جوانی کا ٹیپو سلطان ہوگا۔ اسے اپنی جوانی کے لیے بننا پڑے گا، اور یہ بنیں گے تمہارے گھر میں نہیں، علماء کے دربار میں نہیں بنیں گے، نہیں بنیں گے۔ چیلنج کے موڑ تک پہنچ کر کہہ رہا ہوں، لیکن چیلنج نہیں کروں گا۔ اب بچے ہمارے گھروں میں نہیں بن سکتے، بچے اگر بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی مدارس عربیہ میں بنیں گے۔ مدارس انسان بنانے کی بھی جگہ ہے، مدارس مسلمان بنانے کی بھی جگہ ہے، مدارس حافظ قرآن بنانے کی بھی جگہ ہے، مدارس عالم دین بنانے کی بھی جگہ ہے۔ اب بچے ایک زمانہ تھا دوستو، تمہارا میرا زمانہ تھا، معاف فرمائے میرے باتیں بہت دل کو لگ رہی ہوں گی، آپ کو بہت دل کو لگ رہی ہوگی، مجھے کہنے دو، میں صاف صاف کہتا ہوں، تمہارا ہمارا زمانہ کچھ اور تھا، اس لیے کہ تمہارے ہمارے ماں باپ کچھ اور تھے۔ اب ان بچوں کے ماں باپ ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ماں باپ تھے۔ ہم میں سے کچھ کے ماں باپ، دو تین جملے ذرا نوٹ کر لینا، ہم میں سے کچھ کے ماں باپ، محسن توجہ چاہتا ہوں، ہم میں سے کچھ کے ماں باپ غلطی تو کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، لیکن جب بچے آ جاتے تو کم سے کم بچوں کا لحاظ کر کے تو گناہ سے بچ جاتے تھے۔ اب تو ایسا نہیں ہے، بچوں کو ساتھ لے کر گناہ کرنا ماڈرن دور سمجھتے ہیں۔ کیا بنیں گے بچے یہ تمہارے گھر میں؟ کیا بنیں گے بچے یہ تمہاری سرپرستی میں؟ کیا بنیں گے بچے یہ تمہارے سائے میں؟ امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ میری تربیت میری ماں نے کی، امام شافعی کہتے تھے کہ میری تربیت میری ماں نے کی، امام مالک کہتے تھے کہ میری تربیت میری ماں نے کی، سفیان ابن عیینہ کہتے تھے 80,000 مسائل کا استنباط میں نے ڈائریکٹ قرآن حدیث سے کیا، کسی اور کتاب کو پڑھ کر نہیں، یہ ملکہ مجھے میری ماں کی تربیت سے ملا۔ سفیان ابن عیینہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات بہت دور تک جا رہی ہے، اشارے دے رہا ہوں، اندر اندر پیغامات دے رہا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، میرے اشارے سمجھ رہے ہیں، آپ اس پر عمل کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، بس ذرہ عمل آ گیا تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب اس وقت 2 جماعتیں ہو گئیں علماء کی۔ کتنی جماعتیں؟ 2 جماعتیں ہو گئیں۔ توجہ چاہتا ہوں بابا، بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں۔ تقریر کے ابھی اہم مقصد کی طرف نہیں آیا، 8:30 ہو گئے حضرت، اتنا ذہن کھل رہا ہے، کہتی بھی نیمبو رکھے کیا نیچے؟ یہ آپ کی محبتیں ہیں، ہاں محبتیں ہیں۔ سننے والے کا خلوص جیسا ہوتا ہے، اللہ بولنے والے کا ذہن ویسے کھولتے ہیں۔ کیا رات کے 12 تک بیٹھو؟ بڑا جذبہ ہے بھی، کئی کو رکھ لیو نا منجت سے۔ اس وقت 2 جماعتیں ہو گئی علماء کی، علماء برحق کی 2 جماعتیں ہو گئی، یا علماء برحق کی 2 قسمیں۔ ایک جماعت کہتی ہے حالات بڑے خطرناک آنے والے ہیں، ایک جماعت کہتی ہے خطرناک حالات بتا رہے ہیں کہ اچھے حالات آنے والے ہیں۔
واہ واہ کیا جملہ ہے، بولو سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، صورت کی مودی کی ہے۔ یہ ایک حالات، یہ ایک جماعت کہہ رہی ہے حالات بڑے خطرناک ہیں۔ ایک جماعت علماء کی کہتی ہے کہ خطرناک حالات بتا رہے ہیں، اچھے حالات آنے والے ہیں۔ دو بھی صحیح۔ تمہارے واسطے ہاتھ میں لکھنا پڑتا، ایسا لکھا کتنا یہ ہے، ایسا کسی بھی بتا تھا، ایسا رکھ ڈالے ادھر، مولانا کتنا مولانا یہ 9 6۔ ارے کھڑ کر دیکھنے والے کی نظر کا نتیجہ ہوتا ہے، جو خراب حالات بول رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جو حالات خراب ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اچھے حالات آنے والے ہیں۔ حضرت الیاس صاحب مجدد دعوت و تبلیغ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں باطل ابھرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ حق آنے والا ہے۔ ہم نے بچپن میں سنا، ہمارے دور کی سچی اور پکی بوڑھیاں کہتی تھی جس دن زور کی زبردست گرمی ہوتی تو بولتے آج رات بارش آتی رہے، پہلے بولتے تھے، حسن میں بھی بولتے تھے۔ سنے کیا تم لگا کم سے کم بوڑھوں کی بات سنے کیا؟ فرعون کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ آنے والے تھے، نمرود کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل کہ ابراہیم آنے والے تھے، ابو جہل کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل تھی ابو بکر پیدا ہونے والے۔ باطل کا پیدا ہونا، باطل کا ابھرنا، باطل کا بڑبڑانا، باطل کا بک بک کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق آنے والا ہے۔ ساری دنیا اب اسلام کے خلاف بہت ابھر رہی ہے، ساری دنیا اسلام کے خلاف بہت بک کر رہی ہے، ساری دنیا اسلام کے خلاف کتوں کی طرح بھوگ رہی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت مہدی آنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اترنے والے ہیں۔ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو چھوٹے تیار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے ہمارے گھر کو کوئی بھی بڑا آدمی آ رہا ہے بولے تو چھوٹے تیار ہوتے نہیں ہوتے؟ اچھے کپڑے پہن لیتی، کوئی مولوی صاحب آنے والے ہی بولے تو ٹوپی بھی پہن لیتے، نہیں پہننے والے، اور انہیں پہنتا سو اندازی پتا تھا انہیں آج ہی پہنیا ہے سو اس سے پہلے پہنا نہیں ہے۔ کیا ریگولر جو پہنتا نہیں اس کا انداز بتاتا ہے کہ یہ دائمی ٹوپی والا ہے، کبھی کبھار پہننے والے کا انداز بتا دیتا ہے کہ وقتیہ ٹوپی پہنتا ہے۔ ریڈی ہوتے نہیں ہوتے؟ ایک بات بیچ میں عرض کر دیتا ہوں، ٹوپیاں پہنو میرے دوستو، ٹوپیاں پہنو، اپنی پہچان کی حفاظت کرو۔ ٹوپی شاعر اسلام، داڑھی وجوب کے ساتھ شاعر، لباس شاعر، تم ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ دوستو، ایسے بن جاؤ کہ تم جہاں سے گزرتے ہو تو گزرو، دیکھنے والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ کس کا بیٹا ہے، یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ محمد کا غلام ہے۔ کیسے پتہ چلے گا؟
کہ یہ محمد کا غلام ہے. ٹوپی نکالو گے تو پتہ چلے گا, داڑھی مڈاؤ گے تو پتہ چلے گا, جنس پینٹ اور ٹائٹ ٹی شرٹ پہنو گے تو پتہ چلے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا کوئی مسلمان بنگلور کو آ جائے اور اسے دوسرا مسلمان سلام کر دے, میں اپنا امامہ اتار دیتا ہوں. میرا چیلنج سمجھے؟ سر میں ٹوپی نہیں, چہرے میں داڑھی نہیں, لباس اسلامی نہیں, اور وہ بنگلور, حسن میں تو تم پہچانے جاتے ہو پہلے سے. بنگلور آ جائے اور بنگلور کو تمہارے اس حالت کو دیکھ کر کوئی مسلمان سلام کر دے تو مزمل اپنا امامہ اتار دے گا. ایک 10 روپے کی ٹوپی پہن کر آ جاؤ, میرے رب کی قسم, جہاں سے گزرو گے اسلام اور سلام کی اہمیت کو جاننے والا ضرور سلام کرے گا. کرے گا کہ نہیں؟ کبھی کبھار تو مولانا کسی گلی سے گزرتے ہیں, خالی سلامہ کا جواب دے دے کو کب بھی تھکنا پڑتا. اٹھتے السلام علیکم حضرت, السلام علیکم حضرت, ابا کتنی خوشی ہوتی. کبھی تبھی ممبئی کے بازار کو جاتا ہوں, بنگلور میں, بنگلور معلوم امریکہ کے بازو ہے, بنگلور ممبئی کے بازار کو جاتا ہوں, پورے میرے جان پہچان والے, دوست احباب, محبت کرنے والے, ادھر سو دکانہ ادھر سو دکانہ, ایک دکان میں 2 مسلمانہ, رب کی قسم 200 کو 2 سے ضرب دیا 400 سلام کا جواب دینا پڑتا ہے. وہ مزمل کو نہیں, اس امامے کو سلام کرتے ہیں, اس داڑھی کو سلام کرتے ہیں, اس پہچان والے لباس کو سلام کرتے ہیں. خالی اسلامی ظاہر بنا لو, دشمن کا پتا پانی ہو جائے گا. تم نہ نہیں معلوم ہمارے سے ڈر رہی دنیا. بس میں بیٹھے تو بازو کون سا پٹھا بھی بیٹھتا نہیں ہمارے. ہم نہ غلیظ سمجھ کو نہیں, ہمارے سے زیادہ ایسا عطر لگاتے ہیں اس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا. اتنا عطر حضرت 800 900 1000 1500. گنٹور میں ایک صاحب مجھے اتنی چتی باٹل دیے عطر کی, چھپا کو رکھ ڈالے. حقیقت تو میرے دوستہ بھی کن دشمن آئیں زرے کہا لاؤ حضرت, زبی بھائی کم نہیں, انہوں معلوم نہیں عطر لگاتے ہیں کہ عطر پیتے ہیں. محبت بولے لگے کہ حضرت ایک باٹل کو میں 3 حصے کیا, 3500 روپے حضرت باٹل. ویسا عطر حضرت اس میں سے میں تم نے تحفتاً دیا 3500 روپے کا, تو اس میں 3 حصے کرے تو 1000 سوا 1000 کا عطر کون سا بھی انجینئر لگاتا, لائر لگاتا, ڈاکٹر, خالی فنائل کی بس اس کے پاس. اب تو ڈاکٹروں کے پاس سینیٹائزر, خالی سینیٹائزر. اللہ اکبر. ہمارے سے ہمارے بازو کہیں کو نہیں بیٹھتا, انہیں غلیظ سمجھ کو. ہاں 5 وقت نہیں 10 وقت وضو کرتے ہیں, ہمارے سے زیادہ پاک کنت بھی ہے الحمدللہ. خالی نماز پڑھنے کے لیے وضو نہیں کرتے, کھانا کھانے کے لیے بھی وضو کرتے ہیں, رات کو سونے گئے تو وضو کرتے ہیں, صبح کو اٹھے تو وضو کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, بغیر غسل کے رہتے نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے سے زیادہ پاک کون بھی ہے کوئی پاک؟ ہم کو غلیظ سمجھ کر وہ ہٹتا نہیں, بلکہ اللہ تعالی اس شکل و صورت کے اندر ایسا روب رکھا ہے. کیا مولانا نام آپ کا؟ سلمان. مولانا سلمان. یہ ٹوپی, یہ داڑھی, یہ جھبا, یہ ٹکنے سے اوپر کا انداز,
رب کعبہ کی قسم آج بھی دشمن کی نظر جب ان پر پڑتی ہے تو دشمن کو سلمان نہیں عمر نظر آتا ہے۔ بدل جاؤ، بدلیں گے انشاءاللہ، ٹوپیاں پہنیں گے اور سے سنو، پہنیں گے کیا پوچھا سو پہنیں گے کیا بولیا نہیں میں، پہنیں گے، پہنو باپ پہنو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پہنو۔ بات گہری ہوتی جا رہی ہے، میں کاٹتے کٹاتے آگے گزر جاؤں، کاٹتے کٹاتے آگے گزر جاؤں۔ بدل جاؤ، ہمارے اعمال سے ہمیں پریشان، کسے؟ شاعر کہتا ہے تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ ہمارے بارے میں بول رہی نہیں لگا، ہریدوار میں مسلمانوں کو مارو، تلوارہ بانٹ رہی، چاقواں بانٹ رہی، اور کون سی کی عورت آئی، بچے پیدا کرو، میں رہتا تو کوسا تو کتے کری، بچے پیدا کرنا سب کے بس کی بات نہیں، کیا تبارک صاحب، 10 بچے پیدا کرنا سب کے بس کی بات نہیں، اس کے واسطے مولی گاجر بھینڈی نہیں، کیا مولانا، ایک ٹکڑا ایک پاورفل ٹیبلٹ، بچے پریشانی کیا رہے اچانک کیا کی باتیں بولنی نہ بولو، تو بات سمجھو لوگوں نے بابا کو بیٹا وقت آئے تو تمہیں کچھ سمجھ جاتی، کیسا اللہ اللہ، ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، آج اس کا طریقہ ہے کہ مزاحیہ انداز میں حقیقتوں کو چھپا کر پیش کرتا ہوں۔ دوا کڑوی ہوتی ہے، جب بچہ کھانے سے روتا ہے تو اوپر سے شہد لگا کر کھلاتے ہیں، بچہ سمجھ جاتا ہے میٹھا میٹھا ہے، لیکن اندر کا کڑوا پن محسوس کرے تو پتہ چلے گا۔ میٹھے موز میں ٹیبلٹ لگا کر پیش کرتے ہیں، آج بھی وہی پیش کر رہا ہے، سمجھو سمجھو۔ جن باتوں کو ہمیں نہیں سوچے ان باتوں کو دشمن سوچ رہے ہیں، جو نتیجے ہم کو نظر نہیں آئے، سنو غور سے سنو سنو، جو نتیجے ہم نہ نظر نہیں آئے مولانا، ہمارے دشمنوں کو وہ نتیجے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا۔ اللہ بولتا سب کچھ چھوڑ مجھے پکڑ، میں سب کچھ چھوڑوں گا تیری حفاظت کروں گا۔ جو نتیجے ہم نہ نظر نہیں آئے وہ نتیجے ہمارے دشمنوں کو نظر آ رہے ہیں۔ کیا نتیجے حضرت؟ 2050 میں ہمیں کتنے ہوں گے ہم نہ نہیں معلوم، لیکن ہمارے دشمنوں کو معلوم۔ کیا مولانا بات صحیح ہے؟ انوج بول رہی 2050 تک بھائی بہنوں مسلمان زیادہ ہو جائیں گے، تم بھی بچے پیدا کرو۔ ہم کم رہے تب بھی یہ ملک ہندوستان رہے گا، ہم زیادہ رہے تب بھی یہ ملک ہندوستان رہے گا۔ اللہ اکبر۔
اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حکومت کبھی ہمارے حوالے بھی کر کے دیکھو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زمانے کو، زمین و آسمان کو، ابو بکر عمر عثمان و علی یاد نہ آئے تو پوچھنا۔ یاد نہ آئے تو پوچھنا۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں باطل ابھر رہا ہے، ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ زبردست انقلاب آنے والا ہے۔ اس مثال کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا، پیش کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب بھی کوئی بڑے کے آنے کی خبر پہنچتی ہے تو ہم ٹوپی چھپا کپڑے پہن کر تیار ہوتے نہیں ہوتے۔ ہمارے دو بڑے آنے والے ہیں۔ کون؟ ہمارے دو بڑے آنے والے ہیں۔ عمل سے آراستہ ہو کر تیار ہو جاؤ، لمحات میں حالات بدل جائیں گے۔ وہ دو بڑے، ان کو ساتھ نہیں رکھیں گے جن کی زندگیاں نماز سے دور ہیں۔ وہ دو بڑے، ان کو ساتھ نہیں رکھیں گے جن کی زندگیوں میں عمل نہیں، تقوی نہیں، طہارت نہیں، ادب نہیں، اخلاق نہیں۔ نیتیں یہ کر لو، اگر اس وقت ان دو بڑوں کا اظہار ہو جائے، سب سے پہلے میں ہی ان کا دامن تھاموں گا۔ دامن تھامنے سے پہلے اعمال سے آراستہ ہو جاؤ۔ خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اعمال ڈرنے گرنے کی ضرورت نہیں، کون بھی مارتا نہیں انشاءاللہ۔ ہمیں بھی دیکھو واچا پین کو ہی سے بنگڑیاں نہیں، ہمیں کئی کو خاموشی، دو بھائیاں گھر میں لڑ لیتی ہیں حضرت، چھوٹا بھائی رمتا، بڑا بھائی ہے نا خاموش رہتا، چھوٹا بھائی سمجھ جاتا بڑا بھائی ڈر گا، بڑا بھائی ڈریا نہیں، انہیں کئی کو خاموش ہے۔ میں بھی لڑیا تو گھر ٹکڑے ہو جاتا، یا تو انہیں مار کھاؤں گا نہیں تو میں مار کھاؤں گا، نقصان تو یہ گھر والے کا تو ہوگا۔ ہمیں اس کے واسطے خاموش نہیں سو، ورنہ پھول کا جواب پتھر سے دینا ہمیں بہت اچھا آتا ہے۔ ہمیں کیوں جواب نہیں دیتے؟ تمہاری باتوں میں ہمت، جرت، سچائی اگر نظر آتی تو جواب دیتے۔ کتے کے بھونگ، شیر کے چنگھاڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کتے کے بھونگ، شیر کے چنگھاڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تمہیں ہم شیر سمجھتے تو تمہارے چنگھاڑ سے یا تو ڈرتے یا تو جواب دیتے۔ ہماری نگاہوں میں اس قسم کی گفتگو کرنے والوں کی حیثیت کتے سے بھی کم ہے۔ ہم کہاں رسپانس دیں گے؟ کیا مولانا بات صحیح ہے؟ مولانا بھی ہلو منڈی ہلا رہے، کیا ہے اس کو ہلاؤ کو میں چھلا لیتا ہوں۔ میں ملک کے لیے، ملت کے لیے جی رہا ہوں، ملک کے لیے، ملت کے لیے مروں گا۔ مجھے تو موت سے بہت محبت ہے۔ اگر وہ موت کی نسبت ملک اور ملت سے ہو جائے، اس سے اچھی موت کون سی ہے؟ کس کو خراب کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ میں ڈروں؟ ربی بھائی کو پوچھ کر دیکھیے، تیردل کے پاس بی جے پی لیڈر حضرات بیٹھے تھے، صاف صاف بات کر رہا تھا، مسلمانوں خاموش بیٹھے تھے، پٹھا تھالیاں مار رہا تھا، کیونکہ ہماری باتوں میں وہ سچائی ہوتی ہے کہ دشمن بھی سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
मारते होताच नहीं इंशाअल्लाह ताला, सुम्मा इंशाअल्लाह होता नहीं। बोल रही ना मार डालो मुसलमानों को मार डालो, चाकुआ देखो ये करो वो करो। अरे बेवकूफ़ा, अहमक़ा, नादाना, डब्बे का दूध पीने वालों, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो। सारी दुनिया में हमेशा कहता हूँ हमारे अब्बा की मिसाल, मच्छर मालूम मच्छर, अरे मच्छर आसन में ही है, मैं जल्दी चल जाता हूँ। मच्छर का नहीं मच्छर, मैंने अरब की सरजमीन में मच्छर के काट खाए हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा ही मच्छर, और मच्छर की एक अखलाक मुझे बहुत पसंद, पहले बोलता काटू बाद काटा। नहीं बेटा, वो मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक मच्छर को ख़त्म करने के लिए दुनिया में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। कितने दवायाँ हैं एक मच्छर को ख़त्म करने के लिए हज़ारों दवायाँ, हज़ारों फैक्ट्रियाँ सौ साल से चल रही हैं, लेकिन आज तक मच्छर ख़त्म हुए? अरे मच्छर तो मच्छर, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। कितनी कोशिशें हो रही, दो डोज़ा डाले नहीं डाले, अब तीसरा डोज भी आ रहा है। कहते हैं हजरत वो क्या डाल को मरते हैं कि क्या होता कि मालूम नहीं, उन्हें ख़त्म हुआ। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने हयात में फरमाते थे, मामूली मच्छर को सारी दुनिया मिलकर ख़त्म न कर सकी, मोहम्मद के ग़ुलामों को कहाँ करेगी, कहाँ करे। हम न कौन हमें क्या भी हम ना नुकसान पहुँचा तो हमारे अपनों से पहुँचना, सो गैरा से होता नहीं, क्या पावर तो है नहीं है। लोग कहते हैं कि इस मुल्क का मुसलमान ख़तरे में है, मैं तमाम बातों को काट रहा हूँ। इस मुल्क का मुसलमान ख़तरे में नहीं, खुद ये मुल्क इस वक्त नाअहलों के हाथ में हुकूमत जाने की वजह से ख़तरे में है। इस मुल्क का प्यारा दस्तूर, कानून, संविधान खतरे में है। हमारा मुल्क बड़ी मेहनतों और कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। सफ़े अव्वल की कुर्बानियां हमने पेश की, शहादतों को शरबत समझकर पिया। अंग्रेज हमें ऑफर दिए, एक आजादी का नारा छोड़ दो, तुम जो मांगोगे देंगे। मेरे रब की कसम, हमने कभी हमारे अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, हमारे ईमान का सौदा नहीं किया। हमारे बड़े, हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, जिनका एक ही नारा था आजादी, और उनका एक मुद्दा था, गौर से सुनना, कि ये मुल्क हिंदू मुसलमानों का है, तुम बाहर से आए, तुम यहां तिजारत कर सकते हो, हुकूमत नहीं कर सकते। समझ में आ रही है लाल मेरी बातें? और ये बहस अंग्रेजों से किसने की? हमने की। ये नहीं कहा कि ये मुल्क मुसलमानों का है। हमारी यकजहती, हमारी मोहब्बत, हमारी इंसानियत, मान मर्यादा, दोस्तों फैलाओ इस बात को, जहां तक हो सके बात को फैलाओ। हमने अंग्रेजों से जब बात की,
صاف صاف کہا یہ ملک ہندو مسلمان سکھ عیسائی جو پہلے سے تھے اب ہیں ان کا ہے۔ اے انگریز یہ ملک تمہارا نہیں، تم تجارت کے لیے آئے ہو، تجارت کرنا ہے کرو، حکومت تم کو کرنے کی اجازت نہیں، تمہارا ملک تم کو سلامت، ہمارا ملک ہم کو سلامت۔ اور اس ملک کے مسلمان ہدایت یافتہ مسلمان، عرب سے آئے سو مسلمان نہیں، عرب سے آئے سو مسلمان نہیں، اس ملک کے مسلمان ہدایت یافتہ مسلمان۔ مانتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں 10-12 منٹ 10-12 منٹ توجہ چاہتا ہوں۔ مانتا ہوں ہمارے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ، ان کے باپ 7 8 9 10 بیڑی الحمدللہ اسلام کے آغوش میں، اس سے آگے واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن صرف لوگوں کو یہ معلوم کہ ہمارے باپ دادا پردادا اکھڑ دادا سکڑ دادا پکڑ دادا چھوڑ دادا ان کے اوپر حضرت ہندوان تھے، کہتے نا حضرت یہ ملک میں ہندوان تھے، لیکن وہ ہندوان سے اوپر مسلمان تھے، اس لیے کہ آدم اس زمین میں آئے، پہلے دنیا میں اسلام تھا، شیطان بہکا کر کفر پھیلا، لیکن یہاں اس ملک کے مسلمان عرب سے آئے سو مسلمان نہیں، اس ملک کے مسلمان ایران سے آئے سو مسلمان نہیں، اس ملک کے مسلمان ہدایت یافتہ مسلمان، ہم یہاں کے تھے، یہیں کے ہیں۔ انگریزوں کو صاف صاف کہا اٹھاؤ کتابیں، اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ ہسٹری، اٹھاؤ پڑھو۔ اس ملک کے مسلمان آزادی کے لیے سب سے پہلے انگریز منافق تھا، ان کی مائیں آج بھی دودھ نہیں پلاتی، وہ جگر تھان کر کیا بات کریں گے، لڑیں گے۔ آج بھی انگریز کی اولاد ماں کا دودھ نہیں پیتی، ڈبے کا دودھ پیتی ہے، اور اس کا دیکھا دیکھی ہمارے اس ملک میں بھی ڈبے کا دودھ ہی ڈبے کا دودھ ہو رہا ہے، ڈبے کا دودھ ہی ڈبے کا دودھ ہو رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، تم طاقتور بھی بنو اور اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ پیو، کیونکہ جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا۔ انگریز اندر سے جال پھیلایا، لیکن کاٹا زبردست انگریز کو ابھر کر آنے کے لیے کون تھے؟ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ زبردست کاٹے تھے، ان کے سامنے تو انگریز صرف تجارت کا نام دیتا تھا، حکومت کا نام دے دیتا تھا۔ میں صاف کہتا ہوں مولانا، تاریخ سے بھی مجھے کچھ تعلق اور رشتہ ہے، ابھی آپ بیٹھے میں ابھی بتاؤں گا کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور میں انگریز نے صرف اپنی اس تحریک کو تجارت کا نام دیا، اگر حکومت کا نام دیتا تو میرے رب کی قسم حضرت اورنگزیب عالمگیر خدموں تلے مسل دیتے۔ ٹیپو سلطان مرد مجاہد، فقر شہادت، فقر ہندوستان، ملک کے لیے اولاد کو گروی رکھ دیا۔ ان کو پوچھنا چاہتا ہوں، تم تو اپنے لیے پورے ملک کو گروی رکھ رہے ہو، گروی تمہیں رکھے تو اچھا نا، انکل تمہیں بیچ رہی۔ میں انشاءاللہ باہر بات کروں گا، یہ بات پہلے بھی باہر بولیا ہوں، اب بھی بولوں گا انشاءاللہ تعالی، جلد سے جلد ان کے ہاتھ سے حکومت لے لیو، کسی کے ہاتھ میں جو ہمنا نکو صاحب، ہمنا کرسیاں کہیں کو، ہمیں جہاں بیٹھتے ہیں وہی ہماری کرسی ہے، ہمنا ایسا بیٹھنا ضروری نہیں، ہمیں اپنا پیغام پھٹی ہوئی حسیروں میں بیٹھ کر دے سکتے ہیں اور وہ پیغام سارے عالم میں پھیلے گا۔ تمہیں کرسیاں کے محتاج، ہمیں کرسیاں کے محتاج نہیں ہے، ان سے ایک لے لیو، کون تو بھی اچھا سیکولر پکا بھارتی ہندوستانی ہے،
اسے دیو, ہمیں بھی انشاءاللہ ساتھ دیں. انہوں بھی اچھے رہتے تو ہم نے مخالفت کرنے کی کیا ضرورت تھا؟ انہوں بھی اچھے ہوتے تو ہم کو مخالفت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت تھی؟ ارے بولو گا, کوئی ضرورت نہیں. مخالفت کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ملک نہیں چلا رہی, لینتھ نہیں پکڑ رہی, بالنگ برابر نہیں ہے, وائٹ بال نہیں یلو بال ہو رہا ہے. ذرہ کریز سے باہر تو بھی گیا تو کیا کہ وائٹ بال رہے ڈالنا سو ادھر, پھینکنی سو ادھر. وہ تھمنا کیا ہے, ہم نہ تمہاری حکومت سے ہمارے پیٹا کو نقصان نہیں صاحب, الحمدللہ. آ کر دیکھو ہمارے بچے کے ولیمے میں, ولیمہ تو دور کی بات, خالی رشتے کی بات ہوتی نا, وہ دسترخوان دیکھو امبانی بے ہوش ہو جائیں گا. کیا بتانا, خالی رشتے. اب اللہ مفتی صاحب کے گھر کو, اللہ علماء کے گھر کو, سہیل صاحب کو اور آپ تمام کے حضرات کو اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. خالی نماز پڑھ کو مختصر چاکٹے 6 آئٹم آتے. مختصر کا یہ حال ہے, متول کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت سے بھی ہمارے پیٹ کو کیا ابھی تک کتنا بند کرے تمہیں لاک ڈاؤن. عورتاً بیزار ہو گئے اس لاک ڈاؤن سے, ہم لگا بیزار ہوئے, ان کی دعا سے لاک ڈاؤن ختم ہوگا. سو ہم لگا تہجد میں دعا کرے, اب 1-2 مہینے بند ہوگا. سچی بولو, سچی بولو, اللہ کھلایا نہیں کھلایا لاک ڈاؤن میں؟ کیا زبردست بڑے پکوڑے, ماشکے بڑے, الدین وڑا, کیا کی وڑا, کدھر کی وڑا, مکرونی, سوجی کے میٹھے, چاہ. انکل کے دور اتنی چاہ بکی نہیں جتنا لاک ڈاؤن میں بکی. عورتاں تو تنگ آگے. اللہ یا تو کرونا کو ختم کر, نہیں تو ہم نہ ختم کر. کھلایا نہیں کھلایا, الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتے تجھے میں پالنے والا ہوں, کوئی پالنے والا نہیں. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اے میرے بندے, تجھے میں پیدا کیا, تیرے رزق کا میں مالک ہوں, میرے اوپر تیرے رزق کی ذمہ داری ہے. کھلایا کھلایا, اللہ اکبر, ایسا کھلایا, کھلایا بھی ویسا, سلایا بھی ویسا. فجر 12:30 کو کیا سبھی بھائی پورا گھر سو جاتا تھا. ایک دوسرے پڑوساں بھی پوچھنے بھی نہیں آتے تھے, سناٹا ہی سناٹا. اور ایسا سوئے, خاص طور پر مرد بنے, عورتاں ڈاؤٹ میں پڑ گیا ہے کہ چلے گا. تمہاری حکومتوں سے ہمارے پیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے بابا. ہمارا رب ہم کو وہاں پالا جہاں کوئی کسی کو نہیں پالتا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ غداروں کے نرغے میں آ کر ملک کی حفاظت کے لیے اپنے اولاد کو گروی رکھا کہ نہیں رکھا. ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو انگریز ایک دم آزاد ہو کر اس گمان میں مبتلا ہو گیا کہ اب ملک پورا ہمارا ہے, جب تک دنیا رہے گی تب تک اس ملک میں ہمارا راج رہے گا. سن لو, تاریخ کے پنے سنو, تاریخ کے پنے سنو. تاریخ اگر تم کو یاد نہیں, سمجھ جانا کہ مستقبل پورا خطرے میں ہے.
مولانا آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے دوست ہیں۔ مساجد کے ذمہ داروں، آئندہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہو کر نہ بلائے تو نہ بلاؤ، میرے رب کی قسم درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ علماء کی کسی محنت کو نہ ٹوکو، تمہاری نظریں جہاں ختم وہاں علماء کی نظریں شروع ہوتی ہیں۔ فضائل اعمال پڑھنا ہے پڑھو، منتخب احادیث پڑھنا ہے پڑھو اپنی جگہ پر، لیکن میں مولانا کو داڑھی پکڑ کر کہتا ہوں، ہندوستان کی تاریخ کے روزانہ 1-2-4 صفحات ہی صحیح مسجد میں پڑھو، 2-4 صفحات صحیح۔ ہمارے پاس مستند حنفیہ کتابیں موجود ہیں، سچی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے، جہاں وضو، نماز، حلال حرام کے مسائل کی واقفیت ضروری ہے، وہاں تاریخ دانی بھی بہت ضروری ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، مسلمانوں کی شہادت کو مٹایا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے اگر وہ کام نہ ہو، میں ذمہ داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں پھر کون سی جگہ ہے جہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ بات صحیح ہے کہ غلط ہے حضرت؟ بڑے حضرات میرے چاچا طیبہ کی عمر کے ہیں، میں آپ کا چھوٹا ہوں، میری بات غلط ہے تو کہہ دو کہ میں واپس لے لوں۔ یہاں سب کام ہونا چاہیے جو اچھے سے اچھے ہو۔ ہندوستان کی تاریخ کے 4-5-10 صفحات ہماری قوم کے سامنے رکھو۔ کیا قربانیاں تھی اورنگزیب عالمگیر کی، کیا قربانیاں تھی ٹیپو سلطان شہید کی، کیا قربانیاں تھی حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کی، کیا قربانیاں تھی سید احمد شہید بالا کوٹ کی، کیا تحریک تھی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کی، قاسم نانوتوی کی، رشید احمد گنگوہی کی۔ ہم نے اس زمین کو دشمنوں کے چنگل سے، پنجے سے، قبضے سے آزاد کیا۔ میرے بچوں میں بڑے درد کے ساتھ تم کو کہتا ہوں، تم باہر کیا سنتے ہیں، لیکن آج مسجد میں جو تم سمجھ رہے ہو، سن رہے ہو، وہی سچ۔ اس ملک کو ہم نے آزاد کیا ہے، یہ مانے یا نہ مانے تم مان لو، اس ملک کو مسلمانوں نے آزاد کیا، اس ملک کے لیے مسلمانوں نے شہادتیں دی، اس ملک کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی، اس ملک کے لیے ہمارے بڑے پکوڑوں کی طرح، چپس کی طرح تلے گئے، تیل میں تلے گئے، ہمارے ملک کو ہم نے آزادی دی ہے۔ اور الحمدللہ آزادی کے بعد ملک کا اپنا ایک قانون بننے کا جب وقت آیا تو الحمدللہ 200 پونے 200 ہندوستانی لوگ مل کر ملک کا سمویدھان بنائے۔ سمویدھان مطلب دستور، قانون بنائے۔ قانون کے بغیر نہ گھر چل سکتا ہے، نہ فیکٹری چل سکتی ہے، نہ مسجد چل سکتی ہے، نہ مدرسہ چل سکتا ہے۔ جب چھوٹے 30-40 کے جگہیں نہیں چلتی تو یہ مہان اور اتنا بڑا بھارت کیسے چلے گا؟ وہ بھی گھر میں ایک خاندان کے لوگ ہیں، قانون نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ قانون کیسے ہوتا ہے؟ ایک گھر میں 4 بھواں ہی تو قانون بن جاتا، ایک دن باسنا دھونا تمہیں، ایک دن کھانا پکانا تمہیں، ایک دن یہ سمویدھان، یہ دستور، یہ جب اس کو فالو کریں گے گھر بڑے آسانی سے چلتا ہے، فالو نہیں کریں گے تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے بڑے ملک کو چلانے کے لیے وہ بھی ایک خاندان کے لوگ نہیں، ایک مذہب کے لوگ نہیں، کئی مذہب کے لوگ ہمارے ملک میں رہتے تھے، رہتے رہیں گے۔ اب اس ملک کو انگریز جو چلے گئے، ان کے دستور کو، ان کے قانون کو رکھ کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ختم کرو، ان کے ساتھ ان کے قانون کو بھیجو۔ ہمارے ملک کا ہم ایک اچھا قانون بنائیں گے۔ بعضوں نے کہا 200 تھے، بعضوں نے کہا 280 پر 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل ہوئی، جس کی صدارت ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو ملی، اور اس کمیٹی میں پورے ہندو نہیں تھے،
مسلمان بھی تھے، علماء تھے، اور ڈاکٹر امبیڈکر صاحب ہر ایکٹ میں سب سے زیادہ خصوصی مشورہ اگر کسی سے کرتے تھے تو وہ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمت اللہ علیہ سے کرتے تھے۔ اور جب اس ملک کے قانون میں یہ بات داخل ہوئی کہ ملک میں ایک مذہب کا قانون نہیں چلے گا، تمام مذہب والوں کو مکمل ان کے مذہب پر چلنے کی، عمل کرنے کی اور اپنے مذہب کی حفاظت کرنے کی پوری اجازت ملے گی۔ آرٹیکل 25 اٹھا کر دیکھو، اس کی اجازت ہمارے ملک کا سنویدھان دیا ہے، اور آج اس سنویدھان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اوپن کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ذرا کوئی بات مسلمان کر دے، سمجھے بغیر اسے دہشت گرد کہتے ہیں، ملک کا دشمن کہتے ہیں، پکڑ کر لاک ڈال دیتے ہیں، اندر ڈال دیتے ہیں۔ کچھ درندے تو ایسے ہیں صاف صاف گاندھی جی کو گالیاں دیتے ہیں، صاف صاف نہرو جی کو گالیاں دیتے ہیں، صاف صاف ملک کے خلاف بات کرتے ہیں، سنویدھان کے خلاف تو اتنا بولتے ہیں، پھر بھی ملک کے کچھ حضرات و ذمہ دار خاموش ہیں۔ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس ملک میں مسلمان خطرے میں نہیں، خود یہ ملک خطرے میں ہے، اور اس ملک کا سنویدھان خطرے میں ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی طاقت آپ کے پاس ہے، جو اس ملک کو اور اس ملک کے سنویدھان کو بچانے کی طاقت، اے مسلمانوں، صرف تمہارے پاس ہے۔ 2 جملے آخر میں کہہ رہا ہوں، سن کر دل دماغ میں بٹھا لینا۔ اس ملک کو بچانے اور اس ملک کے سنویدھان کو، دستور کو، قانون کو بڑی محبتوں کے ساتھ 2 سال 11 مہینے 8 دن کی مسلسل محنت کے بعد اتفاق کے ساتھ اس ملک کا قانون بنا ہے۔ 1950 26 جنوری کو ہمارے ملک کا اپنا ذاتی قانون رائج اور نافذ ہوا، اور اب تک چل رہا ہے۔ جو بھی مقدمے آتے ہیں تو اس حالات کو سامنے رکھ کر قانون کو کھولتے ہیں، قانون کیا کہتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، قانون اجازت دیا تو معاف کرتے ہیں، قانون اجازت نہیں دیا تو معاف نہیں کرتے۔ اور ہم نے کان کھول کر سنو، جب ملک کا قانون بنا تو کئی اسلامی قانون پر ہم نے بحالت مجبوری سمجھوتا کر لیا۔ یہ نہیں کہا تمہارا سپریم کورٹ الگ رکھو ملک کے اندر، ہمارا سپریم کورٹ الگ رکھیں گے، تم چور کو کیا فیصلہ سناتے ہو تم سنا لو، لیکن ہم چور کے ہاتھ کاٹیں گے۔ کرمنل جتنے قوانین شریعت میں تھے، ہم نے ملک کے حالات کو سامنے رکھ کر سمجھوتا کر لیا۔ ملک اجازت دے تو کریں گے، نہیں تو نہیں۔ کئی چیزوں میں ہم نے کچھ ڈھیل بھی تھی، جس میں کچھ علماء کو اختلاف تھا، بطور خاص حضرت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ کو اختلاف تھا۔ خیر ہوا جو ہوا، لیکن چل رہا ہے، الحمدللہ چل رہا ہے۔ لیکن آج قانون بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج پتہ نہیں کہ کیا ہوا ہے، اب تک کل رپورٹ آئے گی۔ کل تک میرے پاس رپورٹ تھی کہ اسکول میں پڑھنے والے بچوں کو پارلیمنٹ سے قانون آیا کہ 26 جنوری کو ہمارے ملک کا خوبصورت پاک و پوتر ترنگا لہرانے کے بعد اسکولوں میں بچوں کو سوریہ نمسکار کراؤ۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں، معلوم تھا؟ اس پر محنت ہوئی آپ کی؟ نہیں۔ میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، محبت بھرا شکوہ کر رہا ہوں۔ ہم ہی ان باتوں پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ سوریہ نمسکار کیا؟ 26 جنوری کیا؟ سوریہ نمسکار کو 26 جنوری کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وندے ماترم کو 15 اگست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
عجیب بات ہے، یوگا کو ملک کی محبت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تو اپنے اپنے دھرم کی چیزیں، سوریہ نمسکار، سورج کو پوجنا، خدا ماننا، اور ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے نہیں مانتے۔ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ ہمارے دھرم پر ہم چلیں گے، تمہارے دھرم پر تم چلو۔ یاد رکھو، اس قسم کے جیسے سوریہ نمسکار ہے، وندے ماترم ہے، یوگا ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اس سے آدمی اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ پڑھے لکھے جاہلوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مکمل جو جاہل ہوتا ہے وہ تو مان لیتا ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں پھر کیا حضرت خالی سوریہ نمسکار بولے تو نکل جاتے ہیں کیا؟ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جس کو ادا کرنے سے آدمی دوستی سے بھی باہر نکل جاتا ہے، نکاح سے بھی باہر نکل جاتا ہے، تو ایمان سے بھی باہر نکل جاتا ہے۔ بچو، ایمان کی حفاظت کرو، ملک کے لیے، ملک کی سنویدھان کے لیے، ملک کے اندر مسلمانوں کے پاس جو طاقت حفاظت کی ہے کسی اور کے پاس نہیں، اس طاقت کا نام ہے دعا۔ اس طاقت کا نام ہے کیا ہے؟ دعا۔ نمازوں کے بعد مختلف اوقات میں اجتماعی و انفرادی یہ دعا ضرور کرنا، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امن و امان عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامت رکھ، ہمارے بڑوں کی شہادتوں کا صدقہ ہمیں پورا پورا عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک کے سنویدھان، دستور اور قانون کی حفاظت کر۔ اس قسم کی دعائیں کرتے رہو، انشاءاللہ تعالی دو ہی چیزیں ایسی ہیں جو تقدیر کو بدل سکتی ہیں، ایک دعا، ایک صدقہ، ہو سکے تو روزانہ 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے کسی غریب کو ملک کا صدقہ دے دو، انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خمر النساء صاحبہ اور عقیل صاحب مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست آئی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم اور مرحومہ کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میرے ساتھ ہمیشہ سفر میں ایک ساتھی رہتے ہیں جناب ذبیح اللہ صاحب، میرے کہنے کی وجہ سے ایک بہترین کتاب ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم کے لے کر آئے ہیں۔ بڑی اچھی کتاب ہے۔ آج کل گھروں کے اندر جو جھگڑے چل رہے ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، کیسے کس کے ساتھ رہنا ہے، وہ تمام باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں حضرت پیر صاحب نے نقل فرمائی ہیں۔ آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں شوق سے خریدتے ہوئے جائیں، پڑھیں، عمل کریں، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرت کا خطاب سماعت کر رہے تھے اور حضرت نے پورے جرات مندی کے ساتھ ہمارے سامنے خطاب کو پیش فرمایا، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم باہر کی دنیا پورے طور پر بھول کر یہاں اطمینان سکون کے ساتھ سن رہے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں جرأت نصیب فرمائے، آمین، ہمت نصیب فرمائے۔ حضرت نے ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں۔ جیسا کہ شروع میں حضرت نے کہا کہ اگر ہم شروع ہی میں یہ طے نہ کر لیں کہ لاہی عمل ہم کو طے کرنا ہے، کچھ لے کر یا اس مجلس سے جانا ہے، اگر کچھ بھی نہ ہو، صرف سننا ہو اور جانے کے بعد بھلا دینا ہو تو آنا بھی بیکار ہے۔ اگر لاہی عمل طے کر لیے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہم سب کو ڈرایا جاتا ہے لیکن ہمارا ایمان یہ ہم کو اور مضبوط کرتا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ مجلسیں ہیں، اسی پر ہم کو خوشی منانی چاہیے۔ نہ دولت، نہ دھن، نہ دنیا کی چیزیں قابل رشک اور قابل فرح کی چیزیں ہیں، وہ تو کچھ بھی لائق نہیں ہے،
بلکہ ہمارا ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے. آپ کا آنا یہ اللہ کا فضل ہے, آپ کا سننا یہ اللہ کا فضل ہے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. عزیز دوستوں, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا. تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا, اللہ کے دربار میں شکریہ پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع عطا فرمایا. اللہ ہی کے فضل سے ہم جمع ہوئے ہیں, اللہ ہی کے فضل سے حضرت کی باتیں ہم نے سماعت فرمائی. ثانیاً میں حضرت کا بالخصوص ہدیہ تشکر پیش کروں گا کہ حضرت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پیر سے لے کر مسلسل سفر میں ہیں. چک منگلور کا سفر ہوا پیر کے دن, پھر گلبرگہ, پھر بنگلور, پھر وہاں سے تشریف لائے. تقریباً 1500-2000 کلومیٹر سفر میں یوں ہی گزر گیا, لیکن اتنی دیر بعد میں کبھی بھی آپ نے یہ محسوس نہیں ہوا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں, تھکان چھا گئی. پوری بشاشت کے ساتھ حضرت نے اپنے دل کی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. بہت ہی قیمتی باتیں ہیں. جس طریقے سے حضرت نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو دوائی میں شہد ڈال کر کھلا کر پیش کیا جاتا ہے, بچہ شہد سمجھ کر اسے کھا لیتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے سامنے بڑے ہی ظرافت کے ساتھ مزاحیہ انداز میں ان من البیان لسحرا کا پوری عکاسی نظر آ رہی تھی کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے تو ہمارے دل بھی رونے پر مجبور ہو رہے تھے. حضرت ہنستے ہنساتے ہوئے باتیں رکھ رہے تھے, ہمارے دل, ہمارے چہرے مسکرا رہے تھے. یہ بہت ہی اچھے انداز طریقے سے حضرت نے بڑی بڑی قیمتی باتیں حالات حاضرہ کے مطابق رکھی ہیں. اتنے بڑے مسلسل سفر کے باوجود بھی حضرت ہمارے شہر حسن کو تشریف لائے. بہت ہی حضرت کا میں شکر گزار ہوں, ممنون ہوں کہ حضرت والا آئندہ بھی ہمارا خیال فرمائیں گے اور یوں ہی ہمارے مردہ دلوں میں ایک نئی جان اور ایک نئی روح پیدا فرماتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس کے بعد میں کمیٹی, مسجد کی کمیٹی کا بھی پورے خلوص کے ساتھ, محبت کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مسجد کی کمیٹی نے اجازت فرمائی, مرحمت فرمائی اور اس اجلاس کا انعقاد کیا ہے. تو میں کمیٹی کے احباب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے, یوں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیتا رہے. اس کے بعد جتنے بھی احباب یہاں جمع ہوئے ہیں فردن فردن آپ کے سامنے میں کھڑے ہو کر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ حضرت کی محبت میں یہاں تشریف لائے. اللہ آپ کی کمائی میں برکت نصیب فرمائے, آپ کو حلال روزی نصیب فرمائے, آپ کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے, سکون کی, چین کی زندگی اللہ آپ سب کو سننے والوں کو نصیب فرمائے. اسی طریقے سے کئی احباب آن لائن بھی جمع ہوئے ہیں, علم دین حسن کا چینل ہے, اس طریقے سے بھی کئی احباب جڑے ہوئے ہیں. ان کا